محترم، آج 8ویں تراویح کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 8ویں تراویح میں جہاں جہاں سوا سپارہ پڑھا جا رہا ہے وہاں پر رات کی تراویح میں سورہ انفال مکمل پڑھی گئی ہے، اور سورہ توبہ اس کا کچھ حصہ، بس تھوڑی سی چند آیتیں ہیں، وہ آج 9ویں تراویح میں آج پڑھی جائیں گی۔ 10 سپارے رات کو مکمل ہو گئے، اور 9ویں کا ایک پاؤ اور 10واں مکمل پڑھا گیا۔ تو سورہ انفال کا تھوڑا سا تعارف آپ سمجھ لیجئے۔ انفال عربی میں بولتے ہیں غنیمت کے مال کو، مال غنیمت کو انفال عربی میں کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سورہ انفال ہے، یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال 2 ہجری میں نازل کی ہے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال ہی جو ہے رمضان فرض ہوئے، اور دوسرے سال ہی بہت سارے احکامات، جہاد کا حکم بھی دوسرے سال میں ملا ہجرت کے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے جو 10 سال مدینہ گزارے، دوسرا سال تھا یہ جب یہ سورہ انفال نازل ہوئی۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ 2 پیغامات ملے۔ ایک پیغام تو ملا عبداللہ ابن ابی کو۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، مدینہ میں رہنے والا وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، جو عبادت بھی کرتا تھا، جہاد پہ بھی سرکار کے ساتھ جاتا تھا، لیکن تھا منافق۔ یعنی میں نے آپ کو اگر یاد ہوگا کہ شروع جو پہلا رمضان المبارک کا درس تھا، اس میں میں نے بتایا تھا منافق 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عملی منافق ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق زیادہ خطرناک ہے، یعنی جو ظاہراً لباس تو مسلمانوں والا ڈالا ہو، حلیہ بھی مسلمانوں والا، داڑیاں بھی ہوں، سر پہ پگڑیاں بھی ہوں، لیکن اندر سے منافق ہو، اسلام کے خلاف ہو، اس کو اصل منافق کہتے ہیں۔ ایک عملی منافق ہے، عمل میں منافقت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، اور وعدہ خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، امانت میں خیانت بھی ہو جاتی ہے، یہ عملی منافق کی نشانی ہے۔ تو یہ جو عبداللہ بن ابی ہے، یہ تھا اعتقادی منافق، یعنی ظاہراً اسلام میں گھسا ہوا تھا، اندر سے یہودیوں اور منافق کفار مکہ کے ساتھ تھا۔ تو ابو جہل نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ بھائی تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے، تو لہٰذا تم یا تو انہیں مدینے سے نکال دو، یا تو دوسری بات یہ ہے پھر ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی چونکہ اوپر سے اسلام کا لباس پہنا ہوا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے ہاں یا نہ میں جواب ہی نہیں دیا، یعنی خاموش رہا۔ مسلمان کا کام تو نہیں ہے نا خاموش رہنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو مسلمان اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، خاموش ہی رہتا، گونگا شیطان نہیں بنتا۔ حضور نے اس کو گونگا شیطان کہا کہ جس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہو، غلط بات ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ تو دوسرا پیغام سعد ابن معاذ، انصار صحابی ہیں، ان کو ابو جہل نے ڈائریکٹ کہا۔ وہ مکہ میں گئے، مسلمانوں کو ویسے مکہ میں جانے نہیں دیتے تھے، لیکن اگر وہ مسلمان کے جو باہر سے آیا، یعنی جس کا تعلق مکے سے نہیں ہے، جو مکے سے گیا نہیں ہے، ہجرت نہیں کر کے گیا، کو باہر کا مسلمان ہے، تو ابو جہل اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے دوران ابو جہل نے کہا تم لوگوں نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو، تم ان کو مدینے سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ سعد ابن معاذ اسے سچے سچے مسلمان تھے نا، انہوں نے کہا ابو جہل تو یہ سمجھتا ہے کہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر کے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیں ڈرا دے گا؟ نہ، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر تو ہمارے نبی کے بارے میں بات کرے گا تو تیرا تجارت کا قافلہ مکے کا مدینے کے قریب سے گزر کے ملک شام جاتا ہے، تو ہم تم لوگوں کو بھوکا مار دیں گے اور تمہاری تجارت ہی بند کر دیں گے، خبردار کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں بات کرو۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جب یہ بات کہی تو وہیں پہ ابو جہل سہم گیا، ڈر گیا۔ تو اس موقع پر اللہ نے سورہ انفال اتاری، اور سورہ انفال میں مکمل جو غزوہ بدر ہوئی ہے، بدر کی جنگ ہوئی ہے، اس کا اصل میں بیک گراؤنڈ یہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے انفال نازل کی ہے۔ اب سورہ انفال میں ساری غزوہ بدر کی جنگ کی اور جنگی آداب ذکر کیے گئے ہیں، جنگ کے بارے میں احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔
تو پہلا جو رکوع ہے اس کا سورہ انفال کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سوال بیان کیا ہے کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ میرے سرکار کی امت کا خاصہ ہے، یہ میرے سرکار کا خاصہ ہے کہ اور امتیں جتنی تھی وہ مال غنیمت جو ان کے پاس اکٹھا ہوتا دشمنوں کا مال تو وہ اس کو جلا دیتے، یعنی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی کسی کافر کا مال۔ مسلمانوں یعنی اسلام کی آمد سے قبل مکہ کے کافروں کا کام تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو مال آ جاتا دشمن کا وہ اسی کا ہوتا۔ اسلام نے یہ دونوں نظریوں کو رد کر دیا۔ اسلام نے کہا نہ تو کسی کے مال کو جلانا ہے، نہ فوراً قبضہ کر کے اپنے نام کر لینا ہے، نہ، اسلام نے کہا کہ وہ مال استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ رسول بتائیں گے کس کو کتنا ملے گا، تاکہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت ہی نہ رہے، وہ مال کی خاطر نہ لڑے، اگر لڑنا ہو تو رب کے لیے لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں پھر مومنوں کی صفات ذکر کی کہ مومن وہ ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، مومنوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اور زیادہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن سننا یہ مومنوں کی شان ہے، قرآن سمجھنا، غور و فکر کرنا یہ مومنوں کی شان ہے، اور جو قرآن سنتا ہے اور قرآن سمجھتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو دو فائدے ملتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، توکل بڑھتا ہے۔ تو قرآن بندے کے اندر توکل پیدا کرتا ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے پھر جنگ بدر کے موقع پر جو نبی علیہ السلام کی دعا کی کیفیت تھی وہ بتائی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے فرمایا حبیب یاد کرو وہ وقت جب آپ میرے سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے میرے رب میری دعا قبول کر لے۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ میرے 13 سال کی محنت کا صلہ ہے، یہ 313 مسلمان، اگر آج یا اللہ اگر یہ مسلمان مر گئے نا، مٹ گئے، تو پوری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کو کہا یا اللہ تو ہماری دعا قبول کر، مدد بھیج۔ صحابہ کرام بے سر و سمانی کا عالم ہے، اور کیا عالم ہے جناب، رمضان کا مہینہ ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، کھجور، اور کھجور بھی کیا، آدھی کھجور سحری میں کھائیے اور آدھی افطاری میں۔ آج تو یہاں پر ہمیں محفل میلاد کرنے کے لیے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نیچے لکھنا پڑتا ہے نوٹ کہ جناب محفل کے اختتام پر لنگر کا وسیع انتظام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم بھوکی ہے لنگر کی، یہ لنگر کے لیے آئے گی، اللہ رسول کے لیے نہیں آتی۔ لیکن صحابہ ہمارے جیسے مسلمان تھوڑی تھے، صحابہ تھے وہ مسلمان جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن کی تربیت اللہ کے، جن کے استاد ہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب استاد ایسے ہوں گے تو شاگرد کیسے ہوں گے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے لنگر کا انتظام کرے، کو کھانا پینا لے کے آئیں تو پھر ہم آتے ہیں لڑنے کے لیے۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا، انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم ادھر بیٹھے، ہم سے نہیں لڑا جاتا، ہمارا دشمن بڑا ڈاڈا ہے، ادھر دشمن 1000 ہے، لڑنے والے 313 جن کے پیٹ جو ہے نا اندر لگے ہوئے ہیں کمر کو، کھانے کو روٹی نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، گرمی ہے، سخت گرمی، کسی نے بہانے نہیں بنایا، وہ گرمی بڑی روزہ نہیں رکھے جاتا۔ آج تو ماشاءاللہ موسم آج کل تو بڑا ٹھنڈا اور میٹھا موسم ہے، اس میں بھی کوئی کہے جی میرے کو روزہ رکھ جائے، پھر لانا تھا بھائی، 10 قسم کے کھانے کھا کے، شربت پی کے، ہیں جی، اور جناب 10 قسم کے کھانے کھا کے ڈکار مار کے تو کہتا ہے جناب میرے کو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ان کو دیکھ بدر والوں کو، نہ افطاری کا پتہ ہے نہ سحری کا پتہ ہے کہ پتہ نہیں ملنی بھی کہ نہیں ملنی، مگر کھجور کا بھی نہیں پتا کہ ملنا کہ نہیں، آدھی کھجور، کئیوں نے تو ایسا کیا ہے کھجور چوسی سحری کی اور اسی کھجور کو چوس کے افطار کر لیا، کھائی بھی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کئی صحابہ کے حصے میں آدھی کھجور آئی ہے، وہی سحری میں اور وہی افطاری میں۔ بڑے مضبوط لوگ تھے بھائی، بڑے مضبوط لوگ تھے صحابہ، جو قرآن نے کہا ایسے نہیں تو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضون، قرآن تک اتنا بڑا ٹائٹل رب نے کسی کو نہیں دیا، پورے قرآن نے، نہ قوم موسیٰ کو، نہ قوم عیسیٰ کو، نہ سابقہ امتوں کو یہ اگر کریڈٹ گیا تو میرے نبی کے صحابہ کے نام گیا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضون، اوے تم میرے نبی کے یاروں کو ایسے نہ سمجھو، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ اتنا بڑا اعزاز رب نے دے دیا نبی کے غلاموں کو۔
تو اللہ نے فرمایا اے حبیب یاد کرو جب تم دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 1000 فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ اگر مقابلے میں 1000 دشمن ہے تو 313 صحابہ کے ساتھ 1000 فرشتہ بھی ہوگا۔ اب لڑنے کے لیے 8 تلواریں ہیں جناب، 8 تلواروں سے جنگیں نہیں ہوتی، 1000 کا مقابلہ ہے، لیکن توکل تھا نا۔ قرآن کہتا ہے زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، قرآن سننے سے بندے کا ایمان بھی بڑھتا ہے اور رب پر توکل بھی بڑھتا ہے۔ صحابہ قرآن سننے والے تھے، یہ آج کل دے نہیں جناب سن کے 8 تراویح ہوئی ہیں تو ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ قرآن سنتے تھے غور سے کہ جناب ٹھیک ہے 8 ہوگی اور چلیے، نہ پوری تراویح پڑھو۔ اللہ نے ایک موقع دیا زندگی میں رمضان کا، پتہ نہیں اگے نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پوری تراویح پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 8 تلواریں تھیں، 2 زرہیں تھیں اور 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، اور مقابلہ جناب 1000 سے۔ ان کے پاس کھانے کو، اچھا پوری رات وہ کافر بھی جشن کرتے رہے، پوری رات جشن کرتے رہے، ناچ کود کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے، اور ادھر کھانے کو ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے، پیر کا تیلوں کے چراغوں سے ہے روشن۔ اقبال نے بھی ایک بات کہی تھی نا، اور ہمیں تو جلانے کو مٹی کا دیا بھی نہیں ہے، اور یہ بڑے لوگوں کو دیکھو ان کا گھر تیل کے چراغوں سے ہے روشن، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ ادھر یہ حال تھا صحابہ کرام کا، لیکن کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدر تو یہ ہے، آپ حکم کریں سپر پاور سے لڑنا ہے، پھر بھی حاضر ہیں۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، تو اللہ نے ایمان دیا۔ تو نبی علیہ السلام بار بار دعا کر رہے تھے، بار بار دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے حبیب علیہ السلام فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے حبیب آپ نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا، بدر میں کافروں کو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، ان کو قتل تو ظاہری ہاتھ تلواریں آپ لوگوں کی تھی، لیکن اس کے پیچھے طاقت تمہارے رب کی تھی۔ قرآن میں ایسے تو نہیں کہہ دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب جو آپ نے مٹھی بھر کے ایسے پھینکی ہے کافروں کی طرف، جو سب اندھے ہو گئے، سب کی نظریں بند ہو گئیں کافروں کی، سب کو دکھنا ہی بند ہو گیا۔ اللہ فرمایا ولکن اللہ رما، اے حبیب وہ ہم نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی۔ یعنی طاقت ہاتھ، وہ حدیث ہے نا جب بندہ فرض نمازوں کے بعد کثرت نوافل کرتا ہے، بندہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کا بولنا رب کا بولنا، اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا، اس کا پکڑنا رب کا پکڑنا، اور اس کا چلنا رب کا چلنا۔ یعنی آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت دکھنے کی رب کی ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، لیکن سماعت کی پاور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیتا ہے، یعنی دور کی باتیں بھی وہ سن لیتا ہے، اور زبان اس کی ہوتی ہے، قبولیت رب کی طرف سے ہو جاتی ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، استقامت رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ہے جو حضور نے فرمایا اس کا بولنا رب کا بولنا، گفت ہو گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ مولانا روم فرماتے ہیں زبان سے گرچہ اللہ کا بندہ بولتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رب بول رہا ہے، اس کے منہ سے رب بول رہا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان سے بولتا ہے، یعنی زبان سے کہتے حضرت عمر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی آیت بنا دیتا ہے اس کو، یعنی عمر اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی توفیق سے بولتے ہیں۔ یعنی اچھے نیک لوگ ہیں نا، تو نیک صالحین کی یہی تو پہچان ہے کہ ان کا بولنا اللہ کا بولنا، وہ بولتے ہیں بامقصد بات کرتے ہیں، خاموش کر جاتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا سارا بیک گراؤنڈ اس میں بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، میں نے فرشتوں کو ایک پیغام دیا، انی معکم فثبتوا الذین کفروا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اور پس ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو مسلمان میدان میں مضبوطی سے کھڑا رہے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا بڑی عجیب سی بات ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا، پیچھے سورہ آل عمران میں گزر چکا، وہاں جنگ احد کا ذکر کیا گیا۔ اب وہاں پر مسلمانوں کو پسپائی ہوئی، ایک جنگ احد ہے اور دوسری جنگ حنین ہے،
یہ 2 جنگیں وہ ہیں جس میں مسلمانوں کو ایک جو ہے نا پسپائی کا سامنا ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، لڑنے کے لیے سامان ضرب و عرب یعنی اسلحہ بھی نہیں تھا، اور بندے بھی کم تھے، کھانے کو بھی کچھ نہیں، مسلمان جیت گئے۔ بڑی عجیب بات ہے یار، سرکار کی زندگی میں 3 جنگیں ہوئی ہیں، لیکن 2 جنگوں میں نقصان، ایک جنگ میں ساری جنگیں حضور نے جیتی ہیں، لیکن نقصان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں نقصان نہیں ہوا، اس میں نقصان ہوا۔ کیوں؟ ذرا سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارے سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں قرآن میں بار بار قرآن میں آیتوں کو پھیرتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ لعلہم یتفکرون، قرآن میں غور و فکر کرو۔ اب اس میں ایک فکر والی بات، سمجھنے والی بات کیا ہے؟ دیکھیں موجودہ دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کی بہت بڑی قرآن مجید کی واضح اور روشن مثال ملے گی رشیا کی صورت میں۔ جیسے ہمارے پاکستانی بھی کچھ کہتے ہیں وہ ساڈے کو تے ایٹم بم ہے جی، ساڈا تے کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیں بڑا یقین ہے ایٹم بم پر۔ ہمارے سامنے ہی سوویت یونین کے نام سے ایک ملک ہوتا تھا جو ٹوٹ گیا، بعد میں آج رشیا ہے۔ کتنے ملک اسے ٹوٹ کے بنے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ان کے اسلحہ کے جو سٹور تھے اس میں کتنے ایٹم بم تھے؟ 10,000 سے زیادہ ایٹم بم تھے اس کے پاس۔ اس کو بھی بڑا ناز تھا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن کتنے ٹکڑے ہو گئے اس کے، کیونکہ یقین اس کو، کیونکہ وہ رب کو تو مانتے نہیں، اس کو یقین کس پر تھا؟ اسلحے پر، اپنے ایٹم بم پر۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں جو احد میں اور جنگ حنین میں مسلمانوں نے اللہ پر یقین جتنا ہونا چاہیے، ویسے تھا یقین، لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے کہ مجھ پر یقین کیا جائے، اس یقین میں تھوڑی سی کمی ہوئی، ہلکی سی۔ آج کے پاکستانیوں کے تو یقین اللہ پر ہے نہیں، ہمارا یقین ہے ایٹم بم پر، ساڈوں ایٹم بم بچائے گا۔ تو دیکھو ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی تمہاری عوام لائن میں لگ کے آٹے کے لیے بھوکا مر رہی ہے، کوئی لوگوں کے پاؤں میں آ کے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے۔ یعنی ہمیں جب یقین اللہ پہ ہونا چاہیے تھا تو اللہ نے سب کچھ پورا کرنا تھا، لیکن ہمارے یقین کس پہ ہو گیا؟ اللہ کے بجائے کس پہ ہو گیا؟ ایٹم بم پہ۔ اس زمانے میں صحابہ نے بھی تھوڑا سا، صحابہ نے وہ یقین میں کمی کر دی۔ میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے انکار کیا، نہ 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 نہ، تھوڑی سی کمی۔ جب احد کے لیے نکلے نا تو صحابہ نے کہا اوئے آج اسی بڑے، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج کافروں کی خیر نہیں۔ صرف اتنا جملہ صحابہ نے بولا، آج ہماری تعداد بہت ہے، آج کافروں کی خیر نہیں، اور آج تو اسلحہ بھی ہے، بدر میں تو ہمارے پاس یہ نہیں تھا، آج تو سب کچھ ہے۔ وہاں پر جب یہ جملہ بولا نا، اللہ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے توکل کے اندر تھوڑی سی کمی آئی جو رب پر ہونا چاہیے تھا، تو نقصان ہو گیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور جلیل القدر صحابہ حضرت امیر حمزہ جیسے صحابی شہید ہو گئے۔ بدر میں صحابہ نے کیا کہا؟ یا اللہ وعلی ربہم یتوکلون، یا اللہ ہمیں تجھ پر یقین ہے، یا اللہ تجھ پہ یقین ہے، ہم تو کشیاں جلا کے آئے ہیں، ہمارے پاس لڑنے کو کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں، ہم نے بس میدان لگانا تھا، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ایمان سے میدان میں کھڑا ہونا تھا، یا اللہ مدد تو کرنی ہے۔ بدر میں مدد آئی اللہ کی، فرشتے آئے، احد میں کیوں نہیں آئے؟ حنین میں کیوں نہیں آئے؟ حنین میں بعد میں آئے، تھوڑی سی جب مسلمانوں کو ہلکی سی تکلیف اٹھانی پڑی اور مسلمان جب بفر گئے، ایک دم حملہ ہوا، تو اس وقت پھر اللہ نے بعد میں اپنے نبی کی دعا کی برکت سے مدد بھیجی۔ لیکن شروع میں تو مسلمان بفر گئے، کیونکہ یقین کس پہ تھا؟ دنیا کے اسباب پر۔ بندے کو اسباب پہ یقین نہیں ہونا چاہیے، مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے۔ تمہارا اصل جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے کہ اس پہ یقین کیا جائے کہ اللہ تو ہی کرنا ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ مسلمان تو وہی ہے کہ جو اپنی طاقت و ہمت والی چیزیں لے آتا ہے، یعنی اسباب اختیار کریں ضرور، لیکن یقین رب پر کریں، توکل اللہ پہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے، سارے بولیے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ پر یقین کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے۔ تو سورہ انفال کی ایک آیت جو کافروں کو بڑی ناپسند ہے، آج مغربی ممالک، یورپی ممالک کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کی نمازیں بھی قبول ہیں، نمازیں پڑھیں۔
امریکہ برطانیہ میں بڑی مسجدیں بنی ہیں، بڑے مدرسے بھی ہیں وہاں پر، وہاں مولوی بھی جاتے ہیں، تبلیغیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ کافر کہتے ہیں ہمیں یہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کریں یہاں پر آ کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کہتے ہیں دو چیزیں مسلمانوں کی ایسے ہیں جو ہمیں قبول نہیں ہیں، ہر حالت میں ہم چاہتے ہیں اس کو تو مسلمانوں کے دین سے نکال دیں، اور آج بہت حد تک وہ کافر کامیاب بھی ہو گیا اس بات میں۔ یعنی آج کا مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، داڑھیاں بھی رکھے گا، سر پہ پگڑیاں بھی پہن لے گا، اور دین کی تبلیغ بھی کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن ایک بات یعنی دو باتیں مسلمان آج کا مسلمان بھی قبول نہیں کر رہا، اور کافر اپنی چال میں کامیاب ہے۔ نمبر ایک جو سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو حکم دیجئے کہ کافروں سے قتال کریں۔ قتال سمجھے، جہاد لفظ نہیں بولا، کیا کریں؟ قتال۔ قتال کا معنی سمجھے، انہاں دی تونا لاؤ، کافروں کے سر اڑا دو، اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنہ ختم ہو اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ مذہب نہیں بولا، دین بولا ہے۔ اور دین یاد رکھیے، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین بندے کے پیدا ہونے سے لے کر بندے کے مرنے تک زندگی کے سارے معاملات میں جو رہنمائی کرتا ہے وہ دین ہے۔ آج کا مسلمان مذہب کو تو مانتا ہے، مسجد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہاں تک۔ دین کیا ہے؟ دین ہر معاملے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں۔ کوئی ایسی بات دنیا داری بھی دین کے مطابق ہو تو عبادت ہے۔ تمہارا بازار جانا بھی اگر دین کے مطابق ہو نا، حالانکہ بازار ناپسند جگہ ہے، اللہ کے لیے نزدیک عبادت ہے۔ تمہارا کہیں پر کھڑا ہونا، کسی کی تائید کرنا، کسی کے حق میں بات کرنا، اگر اللہ رسول کے لیے ہے نا تو وہ عبادت ہے۔ دنیا کے نزدیک وہ جناب دنیا داری آ جاتی ہے، وہ کسی کے نزدیک ساتھ دینا آ جاتا ہے، قوم کے نام پر، برادری کے نام پر، ٹھیک ہے، شریکے کے نام پر، وہ اس چیز کو اس چیز کا نام دیتے ہیں۔ تو کافر دو چیزیں کہتا ہے، ایک یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، کافر کہتا ہے کہ یہ کیا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کفار کو مارو، اور یہی پروپیگنڈا وہ بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں پسند نہیں، ہم چاہتے وہ نکال دیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے سورہ انفال کی کہ اللہ فرماتا ہے کافروں کو قتل کرو، قتال کرو ان کے ساتھ۔ اب بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ لکھا ہے تو اس کا مطلب سارے کافر مار دیے، تھوڑے محلے جنہیں عیسائی رہتے سب نو مار دی۔ نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ ہر کافر کو مارے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ کافر جو مسلمان کی اسلامی ریاست کے خلاف کھڑا ہو، جو اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست کے خلاف مد مقابلے میں کھڑا ہو، ایسے کو قتل کرو۔ اور قتل بھی ہر بندہ اٹھ کے نہیں کرے گا، یہ ریاست کا کام ہے، وہ اعلان کرے گی، وہ جہاد کا اعلان کرے گی۔ نمبر 2 پر وہ کافر جو اسلامی ریاست کے اندر رہتا ہے اقلیت بن کے اور اسلامی ریاست کے اصولوں کو قبول کر لیتا ہے، ایسے کافر کی عبادت گاہ کا بھی تحفظ کیا جائے گا، اس کی جان کا بھی تحفظ کیا جائے گا، اس کے مال کا بھی حفاظت کی جائے گی۔ دونوں کافروں میں فرق ہے، ایک وہ جو مسلمانوں کا مخالف ہے اس کو تو قتل کیا جائے گا۔ اب وہ کافر کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کہ یار یہ قرآن کی یہ آیت ہمیں پسند نہیں ہے، یہ کیا بات ہے جی کافروں کو مار دو۔ اچھا خود انہوں نے 5.5 لاکھ مسلمان مارتے افغانستان میں اور عراق میں، صرف 20 سالوں کے اندر 25 لاکھ مسلمان مار دیے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کیونکہ وہاں کوئی عیسائی نہیں نا مرا، وہ مسلمان مرا ہے۔ مسلمان تو کیڑے مکوڑے ہیں، جہاں مرضی مار دو۔ حالانکہ مسلمان کے ایک مسلمان کی جان کے تحفظ کے لیے میرے سرکار نے ایک جنگ موتا لڑی صحابی کے قتل کی وجہ سے، اور دوسری ایک عورت صحابیہ کی وجہ سے میرے سرکار نے غزوہ بنو قینقاع یہودیوں کے خلاف حضور نے اعلان جنگ کر دیا۔ چاہیے ایک جان ہی مری تھی نا، بدلہ لے لیتے ایک جان کا، نہ فرمایا یہ کافر جس نے مسلمان بچی کا قتل کیا ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، اور جس نے ایک صحابی حضرت شرحبیل کو قتل کیا ہم اس کے خلاف بھی میدان جنگ میں آئیں گے۔ تو آج کے جو دور حاضر کی سچویشن ہے، اگر سورہ انفال کی روشنی میں ہم دیکھیں دور حاضر میں، تو کشمیر میں 70 سال ہو گئے، فلسطین میں 1948 سے لے کر آج تک 75 سال وہاں بھی ہو رہے ہیں، اور عراق، شام، برما کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے ہر مسلمان
جو سربراہ ملک ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے. جہاد تو اس معاملے میں فرض ہے. حضور نے تو صرف 2 بندوں، ایک عورت اور ایک مرد کی وجہ سے 2 جنگیں لڑی ہیں کہ ان کو قتل کیا کافروں نے، تو کیا کیوں؟ ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے. تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے وہی ساری آیتیں بیان کی. سورہ توبہ کی صرف ایک آیت بتاؤں گا، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں ٹھہرے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غار ثور کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صدیق اکبر کی، اللہ نے قرآن میں اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. رات کو تراویح میں وہ پڑھی گئی آیت. وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. حضور 3 دن اس غار میں رہے. 3 دن کے بعد پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار میں جا رہے تھے، صدیق اکبر نے پہلے وہ غار صاف کیا اور پھر حضور کو اندر بلایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے وہاں سارے سوراخ انہوں نے بند کیے. ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پہ اپنی اڑی لگائی، اور 500 سال سے وہاں پر ایک نبی گزرے تھے، انہوں نے بتایا تھا یہاں پر آخری نبی آئیں گے. اب وہاں صاحب اتنے عرصے سے وہاں پہ انتظار کر رہا ہے حضور کا، نبی علیہ السلام کا. اب جب اس کو رستہ نہیں ملا تو انہوں نے صدیق اکبر کے پاؤں پہ ڈس دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کے عشق میں اتنے مست تھے، جب حضور چل رہے تھے نا، آ رہے تھے غار کی طرف، کبھی آگے کی طرف آتے سرکار کے، کبھی پیچھے کی طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں. پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جو تیر بھی دشمن کا آپ کی طرف آئے وہ پہلے ابو بکر صدیق کے سینے پر لگے. اتنے عشق میں اپنے نبی کے مگن تھے ابو بکر صدیق. تو قرآن نے یہ واحد صحابی ہے جس کو قرآن نے صاحب کہا ہے، صحابی کا. جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے، قرآن مجید فرقان حمید کا آیت کا منکر ہوگا، اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہوتا ہے ایسا شخص کافر کہلاتا ہے. تو صدیق اکبر کی صحابیت کا اعلان خود قرآن نے کیا. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا. اور حضرت بی بی عائشہ نے آسمان کے ستارے دیکھے، پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا عمر. حضرت عائشہ تھوڑی سی افسردہ ہوئی کہ میرے والد پتہ نہیں ان کے اجر کتنا ہوگا. تو حضور نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، تمہارے والد ابو بکر صدیق کی ساری جو غار کی نیکی ہے، ایک نیکی صرف، اور عمر کی پوری زندگی کی نیکی بھی مل جائے تو ابو بکر کی غار والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اپنی اس غار والی ایک نیکی دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. تو حضور نے یہی فرمایا کہ اب میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دیا، لیکن ابو بکر واحد ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے گا. تو یہ سورہ توبہ میں بھی یہ آیت مبارکہ بیان ہوئی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم